بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، توفیق عنایت فرمائی انہوں نے کہ ہم بیٹھ گئے ایک دفعہ پھر سے کہ ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں، اور شکر اللہ تعالیٰ کا کیا جائے جتنا کم ہے۔ یہ جو لمحاتی زندگی ہے اور یہ ان میں کتنی نعمتیں ایک ساتھ جمع ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ صحت کے ساتھ ہے، کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، کوئی آفت ناگہانی نہیں آئی۔ اسی زمانے میں پچھلے سال یعنی یہی دن تھے جس میں تیز بارشیں ہوئی تھی، پانی آ گیا تھا ہر جگہ، سیلاب آ گیا تھا اور ہمارے یہاں بھی پورا کر گیا۔ اور اس کے علاوہ ہزار چیزیں اور ہیں جس کا ہمارے اندر، ہمارے جسم میں، ہمارے متعلقین میں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ کوئی ایسا بیمار نہیں ہے، کسی کو ایسی مشکل پریشانی نہیں ہے۔ تو ساری چیزوں کا شکر ادا کرنا آدمی کے لیے نا بعض دفعہ اوورwhelming ہو جاتا ہے، اور اس کو یہ ہوتا ہے کہ بھی کیسے شکر ادا کریں۔ اور حقیقتاً تو شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کا، لیکن یہ احساس بھی ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ یہ ایک مزید ایک ایسی نعمت ہے جس پہ شکر واجب ہو جائے گا، تو یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ لیکن یہ احساس ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہتوں سے بہتر کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہر وقت ہماری طرف برس رہی ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ بظاہر بیماری ہو، آدمی کو تکلیف ہو، لیکن اس میں بھی آدمی کو نظر رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں موجود ہوں اس وقت، کہ بھائی ڈاکٹر ہے، علاج کرا سکتا ہے، پیسے ہیں، دوا خرید سکتا ہے، خیال رکھنے والے ہیں، پرہیزی کھانا مل جاتا ہے، کھا لیتا ہوں، ہزار نعمتیں ہیں۔ تو اللہ کا شکر جتنا زیادہ شکر ادا کیا جائے گا، ایک تو یہ کہ اس سے اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق ہی جو بڑھتا ہے یہی اصل چیز مقصود ہے۔ ایک دفعہ یہ تعلق مضبوط ہو جائے تو یہ پھر بہت سی چیزوں سے آدمی کو روکتا ہے اور بہت سی اچھی کام کروا دیتا ہے۔ اس کو پھر ایک لحاظ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ جو مجھ پہ اتنا فضل فرما رہے ہیں، ہر وقت مجھے نواز رہے ہیں، تو مجھے کتنا کرنا چاہیے۔ تو یہ احساس اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں ہم لوگوں میں، اور جو غفلت ہے وہ دور ہو جائے۔ اصل مقصد جو بیٹھنے کا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی اس یاد دہانی میں جو چیزیں حائل ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے غافل کیے ہوئے ہیں، اس کو دور کریں۔ اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ دنیا میں انوالومنٹ ہے۔ یہ ناگزیر ہے، زندگی یہاں گزارنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے گزار کے بتایا بھئی اس طرح سے رہنا ہے تمہیں، یہ نہیں ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ کر جنگل میں نکل جاؤ اور راہب بن جاؤ، دنیا چھوڑ دو۔ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی جو غفلت کی چیز ہے وہ دنیا کی محبت اور موت کا بھول جانا، کہ بھئی آخر ایک دن مرنا ہے۔ اور علماء نے فرمایا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ بھئی جو دنیا کی محبت کم کرنے والی چیز ہے اس کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، یعنی موت کو۔ اور ہمارے حضرات جو ہیں وہ بھی یہی فرماتے ہیں اکابر، کہ بھئی موت کو یاد کرے آدمی، سوچے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، کیا میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو اس سلسلے میں پڑھتے ہیں حضرت شیخ الحدیث کی کتاب ہے موت کی یاد میں سے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام تعریفیں صرف اس ذات پاک کے لیے ہیں جس نے بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کی گردنیں موت سے مروڑ دیں، اور اونچے اونچے بادشاہوں کی کمریں موت سے توڑ دیں، اور بڑے بڑے خزانوں کے مالکوں کی امیدیں موت سے ختم کر دیں۔ یہ سب لوگ ایسے تھے جو موت کے ذکر سے بھی نفرت کرتے تھے، لیکن اللہ کا جب وعدہ یعنی موت کا وقت آیا تو ان کو گڑھے میں ڈال دیا،
اور اونچے محلوں سے زمین کے نیچے پہنچا دیا، اور بجلی اور قمقموں کی روشنی میں نرم بستروں سے قبر کے اندھیرے میں پہنچا دیا۔ غلاموں، نوکروں، باندیوں سے کھیلنے کے بجائے زمین کے کیڑوں میں پھنس گئے، اور اچھے اچھے کھانے اور پینے میں لطف اڑانے کے بجائے خاک میں لوٹنے لگے، اور دوستوں کی مجلسوں کے بجائے تنہائی کی وحشت میں گرفتار ہو گئے۔ پس کیا ان لوگوں نے کسی مضبوط قلعے کے ذریعے موت سے اپنی حفاظت کر لی، یا اس سے بچنے کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کر لیا؟ پس وہ ذات پاک ہے جس کے قہر اور غلبے میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اور ہمیشہ رہنے کے لیے صرف اس کی ذات تنہا ہے، کوئی اس کا مثل نہیں۔ پس جب موت ہر شخص کو پیش آنے والی ہے، اور مٹی میں جا کر ملنا ہے، اور قبر کے کیڑوں کا ساتھی بننا ہے، اور منکر نکیر سے سابقہ پڑھنا ہے، اور زمین کے نیچے مدتوں رہنا ہے، اور بہت طویل زمانے تک ٹھکانا ہے، اور پھر قیامت کا سخت منظر دیکھنا ہے، اور اس کے بعد معلوم نہیں کہ جنت میں جانا ہے یا دوزخ ٹھکانا ہے، تو نہایت ضروری ہے کہ موت کا فکر ہر وقت آدمی پر مسلط رہے، اسی کے ذکر تذکرے کا مشغلہ رہے، اس کی تیاری میں ہر وقت مشغول رہے، اسی کا اہتمام ہر چیز پر غالب رہے، اور اس کی آمد کا ہر وقت انتظار رہے کہ اس کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، نہ معلوم کب آ جائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور موت کے بعد کام آنے والی چیزوں میں مشغول رہے، اور کسی کام کے لیے تیاری اس کے بغیر نہیں ہوتی، ہر وقت اس کا اہتمام رہے، اس کا ذکر تذکرہ رہے۔ اس لیے جو شخص دنیا میں منہمک ہے اور اس کے دھوکے کی چیزوں میں پھنسا ہوا ہے، اور اس کی شہوتوں یعنی خواہشات پر فریفتہ ہے، اس کا دل موت سے بالکل غافل ہے، اور اگر موت کا ذکر بھی کیا جائے تو اس کی طبیعت کو ناگوار گزرتا ہے۔ اسی کو حق تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو آ پکڑے گی، پھر تم اس پاک ذات کی طرف لے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والی ہے، پھر وہ تم کو تمہارے کیے ہوئے کام جتلا دے گی۔ تو یہ بہت طویل حضرت نے ایک موت کا نقشہ کھینچا ہے، اور ہماری سب کی حالت بیان فرمائی ہے کہ بھئی ایک ہے موت سے کراہیت ہے، موت سے ایک تو سب سے بڑی جو غلط فہمی ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی موت ہے نا، اس کے بعد بس آدمی بس ایک گڑھے میں پڑا ہوا ہے اور بس ختم ہو گیا معاملہ، جبکہ یہ معاملہ نہیں ہے، ختم نہیں ہوا معاملہ، تو اصل شروع موت سے ہوتا ہے۔ جو آخرت کی زندگی ہے وہ تو شروع ہی موت سے ہوتی ہے، اور لیکن اس کا سارا دار و مدار یہ ہے کہ آدمی نے اپنی جیتی جاتی زندگی میں کیا کیا۔ اچھا یہ تو بہت ہے کہ بھئی اچھا کام کرنے ہیں، برے کاموں سے بچنا ہے، لیکن ہر آدمی جانتا ہے اور سب کا ایکسپیرینس ہے کہ بھئی کوتاہی ہوتی ہے، سب سے کوتاہی ہوتی ہے۔ کون ہے جو ایسا ہے کہ کوتاہی جس سے نہیں ہوتی؟ اور آدمی کو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ بھئی مجھ سے گناہ بھی ہو رہا ہے، اور اچھے کام بھی جیسے ہونے چاہیے اور جس کوالٹی کے نہیں ہو رہے، تو کرنا کیا ہے؟ یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے، آخرت میں ہوگا کیا ہمارا؟ بعض دفعہ مایوسی ہونے لگتی ہے۔ تو یہ کم فہمی یا لا علمی کی بات ہے کہ مایوس ہونے کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم کو علاج اور تدارک بتا دیا ہے کہ بھئی گناہ ہو جائے تو بس استغفار کرو، اور نیک کام چھوٹ جائیں یا اس طرح سے نہ ہو پائیں جس طرح سے ہونا چاہے، تو اس کا بھی اقرار کر لو اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کر لو۔
اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت اور کبریائی کے مطابق تو کبھی عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار فرما رہے ہیں کہ میں عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکا، تو ہم آپ کیا کر سکتے؟ اصل بات یہ ہے کہ آدمی کو احساس ہو جائے اپنی کمی کوتاہی کا، اور یہی سب سے بڑی بات ہے۔ اور یہی بات حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو سکھا کے بھیجا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ انہوں نے اکنالج کر لیا، انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اور یہ غلطی کا اقراری جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارا نوکر، ہمارا ماتحت اور ہمارے ساتھ گھر میں کام کرنے والے، اگر وہ غلطی کرتے ہیں اور مان جاتے ہیں غلطی کو کہ ہاں غلطی ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ ہاں ہم کوشش کریں گے، نہیں کریں گے آئندہ، غلطی ہو گئی، تو آپ کا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ وہ کہیں کہ نہیں مجھ سے تو ہوا ہی نہیں، آپ غلط کہہ رہے، میں نے تو غلطی کی نہیں، میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں، یا پھر یہ کہ وہ اس کو بالکل اگنور کریں کہ ہوا ہی نہیں، کچھ غلط ہوا ہی، سب جیسے چل رہا تھا ویسے ہی چل رہا ہے۔ تو یہی معاملہ انسان کا بھی ہے کہ انسان کرے گا غلطی، اس سے ہوگی غلطیاں، اس میں دونوں ہے، خیر بھی ہے شر بھی ہے، بشر ہے وہ، لیکن اس کا اقرار کرتا رہے اللہ تعالیٰ۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تمام تر چیزیں اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں موجود ہیں، جلال، کبریائی، بڑائی، ہر طرح کی عظمتیں، ہر چیز موجود ہے۔ جو چیز نہیں ہے نا وہ یہ عاجزی ہے، یہ اقرار گناہ ہے، یہ ندامت ہے، یہ آدمی کی شکستگی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور یہ یہ بات کافی مجاہدوں کے بعد سمجھ میں آتی ہے آدمی کو۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میں مضبوط ہوں، میں بچ سکتا ہوں گناہ سے، میں اچھے کام کر سکتا ہوں، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں اس کو کہ حکم تو ہمارا چلے۔ پہلے بھی سنا چکا ہوں، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، بڑے بزرگوں میں سے ہیں، اور حضرت علی کے خلفاء میں سے ہیں۔ تو ایک دفعہ ان کی تہجد نکل گئی تو بہت ان کو افسوس ہوا، پورے دن بیچارے افسردہ رہے اور بہت تلافی کی اور بہت وہ کیا، رنج کرتے رہے اور اپنے آپ پہ جرمانہ بھی کیا اور سب کیا۔ دوسرے دن ان کی فجر کی نماز نکل گئی، قضا ہو گئی، اور زیادہ ان کو رنج افسوس ہوا، اللہ کے سامنے بہت گڑ گڑائے، بہت توبہ استغفار کی کہ میری شامت اعمال ہے، مجھ سے کچھ ہوا ہوگا ایسا ضرور جس کی پادش اعمال میں مجھے یہ ہوا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ بھائی کہ اے حسن بندے بن جاؤ، حکم ہمارا چلے گا۔ یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ ہر چیز تمہارے مطابق ہوتی رہے اور کوتاہی تم سے نہ ہو، یہ ممکن نہیں، بندے بن جاؤ، بس جس حال میں ہم رکھیں اس حال میں رہو۔ اسی لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں نا کہ یہ 4 اعمال جو بتائے گئے ہیں، بیش بہا اعمال، کہ غلطی ہو جائے صبر، غلطی ہو جائے استغفار کرو، اچھی نعمت ملے شکر کرو، کوئی ایسی مصیبت آ جائے صبر کرو، اور کوئی اندیشہ خوف ہو تو استعاذہ کرو۔ یہ ہر لمحے ہر وقت کا یہ ایک حق ہے۔ اس وقت ہم بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ہے، پنکھا چل رہا ہے، بجلی آ رہی ہے، روشنی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، پاؤں میں درد نہیں ہے، سر میں درد نہیں ہے، شکر واجب ہے، شکر ادا کرنا چاہیے اللہ۔ خدا نخواستہ کوئی تکلیف ہے کسی کے، گھٹنے میں درد ہے، عمر میں ہو جاتا ہے لوگوں کو، تو اس کو صبر کرتا رہے گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا بھی کرتا رہے گا۔ ہاں اندیشہ ہے ابھی میں جاؤں گا باہر، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے، اس کے لیے آدمی وہ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا رہے۔ اور کوئی گناہ ہو گیا، یاد آ گیا، پرانا گناہ یاد آ گیا، اور یہ ہو گیا، یہ فلاں چیز رہ گئی،
فلاں گناہ ہو گیا، استغفار کرتا رہے۔ تو یہ مطلوب یہی ہے، بندے سے مطلوب یہی ہے، معصوم ہونا مطلوب نہیں ہے۔ ہم لوگ دماغ میں بٹھائے بیٹھے ہیں کہ معصوم ہو جائیں گے، کوئی ایسا وقت آ جائے گا کہ بالکل ہی گناہ کا خیال بھی نہیں آئے گا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے تھے کہ بھائی یہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب تر آدمی ہوتا جاتا ہے تو اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات سے مقابلہ کرتا رہتا ہے اور ان کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ اگر یہ خواہشات ہی ختم ہو جائے تو پھر کیسے بڑھے گا، وہ کس چیز کا مقابلہ کرے گا؟ تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی مصلحت ہے، جب ہی یہ خواہشات رکھی ہیں آدمی کے، اگر یہ خواہشات ہی ختم ہو جائیں تو وہ انسان نہیں رہے گا، وہ فرشتہ بن جائے گا۔ اور فرشتے پہلے ہی بہت تھے، وہ انسان بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی اللہ میاں کو۔ تو بس آدمی اقرار کرتا رہے اور دعا کرتا رہے کہ بھائی غلطی ہو گئی، اور آپ بچائیں گے تو میں بچ پاؤں گا، آپ توفیق دیں گے تو میں اچھا عمل کر پاؤں گا۔ بہت سے لوگ شکایت کہتے ہیں کہ بھائی فلاں گناہ نہیں چھوٹتا اور فلاں کام نہیں ہو پاتا۔ بہت لوگوں کو ہوتا ہے تہجد کی نماز نہیں ملتی، کوئی فرض واجب نہیں ہے، ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے، لیکن یہ کہ آدمی کو شوق ہوتا ہے، اس کے لیے دعا کر سکتا ہے، اہتمام کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو وہ بھی ملے گی، اور موقع ہوتا ہے ہر چیز کا۔ حضرت تھانوی نے مثال دی ہے اس کی، اور حضرت تھانوی مثال دینے میں ماہر تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک خاتون تھی، ان کے وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی، تو ولادت کے دن قریب تھے، تو ان کی ساس انہیں بتانے لگی کہ بھئی ہاں تھوڑا وہ جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ان کی وہ کہنے لگی کہ بہو نے کہا، بہو کی پہلی ڈیلیوری تھی، انہوں نے کہا تھا اماں ایسا کرنا، مجھے بتا دینا جب ڈیلیوری ہونے لگی۔ تو انہوں نے کہا بٹیا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پورا محلہ جان جائے گا کہ ڈیلیوری ہو رہی ہے۔ تو جب موقع آتا ہے نا، وہ موقع آئے گا تہجد پڑھنے کا، تو کسی کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ خود آپ کو لے گا۔ اس موقع کے لیے بس دعا کرتے رہو۔ اسی طرح بعض گناہ ہوتے ہیں، آدمی بہت کوشش کرتا ہے نہیں چھوڑ پاتا، تو شیطان مایوس کرتا ہے۔ اس میں بھی تھوڑا سا اس کی ضرورت ہے، ایک تو مایوس نہ ہو، چھوڑ نہ دے، لگا رہے، 1000 بار گناہ کرائے 1000 بار توبہ کرے۔ وہ کہتے ہیں نا حضرت مشہور ہے، حضرت مولانا روم کے مزار کے خانقاہ کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا، بہت مشہور شعر ہے کہ تم جو کوئی بھی ہو، فارسی کے شعر ہے کہ تم جو کوئی بھی ہو تم آ جاؤ، اگر تم کافر ہو، تم بت پرست ہو، تم جو بھی ہو، تم اندر آ جاؤ۔ اگر تم نے 100,000 بار توبہ توڑی ہے پھر بھی اندر آ جاؤ، کیونکہ یہ درگاہ نا امیدی نیست، یعنی یہ جو درگاہ ہے اللہ تعالیٰ کی، یا نا امیدی کی درگاہ نہیں ہے۔ اگر 100,000 بار بھی توبہ توڑی ہے نا، واپس آ جاؤ۔ تو یہاں پہ مایوسی ہے ہی نہیں بالکل بھی، تو مایوس نہ ہو آدمی۔ اور ایک دن آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی قوت دے دیتے ہیں کہ آدمی چھوڑ دیتا ہے وہ گناہ۔ بظاہر لگتا ہے کیسے چھوڑوں گا کیسے چھوڑوں گا، بہت سے لوگوں کے ذرائع آمدنی حلال نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ ایسی چیزوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے کیسے چھوٹے گی، تو 40-50 سال کی عادت ہے نہیں چھوٹ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ چھٹوا دیتے ہیں۔ بس دعا کرتا رہے، اپنی طرف سے کوشش کرتا رہے، اور مشورے سے کرتا رہے کام۔ دوسرا اب جو باب چل رہا ہے رذائل کے بارے میں امام غزالی کا، وہ غصے کا ہے۔ اور غصے کا پہلے حضرت نے بیان کیا کہ بھئی حدیث میں آیا ہے کہ غصہ بالکل حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ کسی شخص کے پچھاڑنے والا آدمی پہلوان نہیں ہوتا، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو پچھاڑ دے۔ ایک صحابی نے کہا کہ مجھے نصیحت فرمائیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ اس نے کہا اور نصیحت کیجیے، نے کہا غصہ نہ کرو، 3 دفعہ یہی فرمایا۔ تو غصہ جو ہے نا، یہ
اصل میں ہوتا تکبری سے، اور تکبر جو ہے نا وہ الامراض کہلاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا مدر آف آل النس اور کازز، یعنی ہر جو رذیلہ ہے وہ عموماً نکلتا تکبری سے۔ تو اسی لیے سب سے پہلی جو نصیحت ہمارے حضرات صوفی حضرات فرماتے ہیں کہ بھائی اپنے آپ کو آدمی کچھ نہ سمجھے سب مجھ سے بہتر ہے، میں سب سے وہ ہوا ہوں، گرا ہوا ہوں اللہ کے نزدیک۔ تو غصے کا حضرت علاج بتا رہے ہیں، اول ریاضت اور مجاہدہ، یعنی پریکٹس سے اس کو توڑنا، مگر توڑنے سے مقصود یہ نہیں کہ غصے کا مادہ ہی نہ رہے، اس لیے کہ اگر مادہ ہی جاتا رہے گا تو کفار سے جنگ و جہاد کیوں کر ہوگا، اور فساق و فجار اور مبتدعین کی خلاف شرع باتوں پر ناگواری کس طرح ہوگی۔ ناجائز افعال دیکھ کر غصہ آنا تو ضروری اور شرع کا اہم مقصود ہے، لہٰذا غصے کے توڑنے اور ریاضت کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس کو مہذب اور عقل اور شرع کا تابعدار بنا لیا جائے، اور ایسا کر دیا جائے جیسا کہ شکاری کتا ہوتا ہے کہ جب اس کا مالک اس کو بھگاتا ہے تو وہ بھاگتا ہے، اور جب وہ کسی پر حملہ کرتا ہے تو حملہ کرتا ہے، ورنہ چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے۔ یہی حالت غصے کی ہونی چاہیے۔ اگر شریعت حکم دے اور غصے کو بھڑکائے تو فوراً بھڑک اٹھے اور اپنا کام کرے، ورنہ چپ رہے اور بے حس و حرکت پڑا رہے، اور مشکل کام ہے۔ غصہ جو ہے بس ایک جوش آتا ہے آدمی کو، پھر کسی چیز کا لحاظ نہیں ہوتا اس کو، اور چاہتا ہے کہ دوسرے کا منہ نوچ لوں اور ایسی بات کہہ دوں کہ اس کا بالکل ہی وہ ہو کر جل کے رہ جائے وہ، اور بالکل اس کو بس نہیں چلتا کہ کیا کر جاؤں۔ غصہ جب آتا ہے آدمی تو اس کو قابو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو شروع میں تو یہی بتایا جاتا ہے کہ بھائی نہیں کرو غصہ، یعنی غصہ آئے گا، یہ نہیں ہوگا غصہ نہیں آئے گا، آئے گا، لیکن غصہ آ رہا ہے کہ میں یہ بات کہہ دوں یا یہ عمل کر لوں اس کے لیے، یا ایک لگا دوں اس کو یا دو سنا دوں۔ کہتے نہیں، بالکل نہیں سناؤ، پی جاؤ۔ حضرت یہی فرما رہے ہیں یہاں پر۔ غصے کو ایسا مہذب بنانے کی تدبیریں یہ ہے کہ نفس کی باک روکو، حلم و برداشت کی عادت ڈالو، اور کوئی غصہ پیدا کرنے والے واقعہ پیش آئے تو نفس پر جبر کیا کرو اور غصے کو بھڑکنے ڈالو، بس یہی وہ ریاضت ہے جس سے غصہ مطیع و فرما بردار ہو جائے گا۔ غصے کے جوش کے وقت ضبط سے کام لو اور اس کو پی جاؤ، اور اس کا ایک علمی علاج ہے اور ایک عملی علاج ہے۔ تو اب جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی غصہ جو ہے وہ شیطان کے اس سے آتا ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور دوسرا آیا ہے کہ بھئی وضو کر لے، اس وقت کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور وہاں سے ہٹ جائے جس پہ غصہ آ رہا ہے، تاکہ وہ سامنے رہے گا تو دیکھ دیکھ کے اور مزید غصہ آئے گا۔ اور اس کے علاوہ جو علمی علاج ہے کہ غصے کے وقت سوچو کہ غصہ کیوں آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا سبب حکم خداوندی میں دخیل ہونا اور دست اندازی کرنا ہے، کیونکہ غصہ کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام میری مرضی کے مطابق کیوں نہ ہوا اور ارادہ خداوندی کے مطابق کیوں ہوا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ یہ حماقت ہے یا نہیں؟ کیا حق تعالیٰ کے ارادے کو اپنے ارادے اور منشے کے تابع بنانا چاہتے ہو؟ یاد رکھو خدا کے حکم کے بغیر ذرہ نہیں ہل سکتا، تو پھر اس میں دخل دینے والے تم اس میں دخل دینے والے اور اس کو ناگوار سمجھنے والے کون ہیں؟ یہ تھوڑی بڑی بات حضرت نے فرمائی کہ ہر کام جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اگر آدمی کے ذہن میں یہ بات ہو تو اس کو پھر ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ جو معاملہ ہوا نا یہ اللہ ہی نے کیا ہے، اور اب میں جو کہہ رہا ہوں یا جو میں رد عمل شو کر رہا ہوں کہ اللہ کے حکم کے خلاف کر رہا ہوں، اس پہ نظر جاتی نہیں ہے شروع میں لوگوں کو، لیکن یہ بالکل ہی ایکسپلیسٹ بدیہی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ جانور تک ہی جانتا ہے بات۔ کتے کو مارو چھڑی سے تو وہ چھڑی کو نہیں کاٹتا، وہ انسان کو کاٹتا ہے جو جس کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ بھی جو ہے نا، ہم لوگ
ایک حد تک ہم کو اللہ تعالیٰ نے وہ دیا ہوا ہے کام کرنے کی، لیکن اصل میں تو انہی کی طرف سے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو کام سارے ہو رہے ہیں، جو چیزیں ہماری مرضی کے مطابق یا نہیں ہو رہی ہماری مرضی کے مطابق، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں ہزارہ مصلحتیں ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ یہ دکھانا ہے کہ بھئی تم بندے ہو، تم خدا نہیں، اور ہم بننا چاہتے ہیں خدا، کہ ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ تو یہ اس کے ارادہ خدا بندی کے مطابق ہونے پر اعتراض کرنے کا ایک وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اونچی بات، لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے، اگر اس پہ دھیان چلا جائے آدمی کا کہ یہ جو ہوا ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور انشاءاللہ اسی میں میرے لیے خیر ہے، تو پھر آدمی صبر کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اچھا صحیح ہے، پھر میں نہیں یہ کرتا، اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ ہی سے اپنا معاملہ کو عرض کرتا ہے۔ دوسرے اس بات کا خیال کرو کہ میرا اس شخص پر کیا حق ہے اور خدا کا مجھ پر کیا حق ہے، اور پھر خدا کا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے اور تم اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتے ہو۔ ظاہر ہے کہ تم جس شخص پر غصہ کر رہے ہو اس کے مالک نہیں ہو، خالق نہیں ہو، رازق تم اس کو نہیں دیتے، حیات تمہاری نہیں دی ہوئی ہوتی، اور خداوند تعالیٰ کہ تم پر ہر قسم کے حقوق ہے کہ تم کو ہر طرح سے اس کے محکوم اور مملوک ہو اور احسان مند ہو۔ یہ اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ بھئی میں بھی تو اللہ تعالیٰ کی ہزارہ نافرمانیاں کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو ساری قدرت حاصل ہے، لیکن اس تمام قدرت کے باوجود وہ مجھے سزا نہیں دیتا، اسی وقت نہیں پکڑتا، اور میں اس آدمی کو ایک چھوٹی سی بات پر جو اس نے میری مرضی کے مطابق نہیں کی، وہ میں ناراض ہو رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں اس کو سزا دوں، اور جب کہ اللہ تعالیٰ کا میرا معاملہ میرے ساتھ ایسا ہے کہ ان کو پوری قدرت حاصل ہے، پورا ان کو وہ حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے نہیں دیتے۔ تو یہ باتیں مشق سے پیدا ہوتی ہیں، یعنی پریکٹس، سوچنا اس وقت، اور مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی کے لیے بتاتے ہیں کہ بھئی جب یہ معاملہ ہو جائے تو کسی سے مشورہ کرو، اور مشورہ کرو، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بھئی ہاں اگر ایسا معاملہ ہو تو یہ سوچو، اور خلاف ورزی ہو جائے تو یہ کرو، جرمانہ ہوتا ہے، کیونکہ ہوتا نہیں کام۔ ہم سب کی طبیعت ایسی ہے کہ اگر تب چھوڑ دیا جائے نا ہم لوگ اپنے آپ پر کہ جی چاہے تو کرو، جی چاہے تو نہیں کرو، زیادہ تر لوگ نہیں کریں گے۔ ہاں اس کے ساتھ کچھ لگا دیا جائے نا کہ ہاں بھئی نہیں کرو گے تو پھر یہ کرنا پڑے گا، 2 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی، یا یہ کہ ایک وقت کا کھانا، السلام علیکم، السلام علیکم، ایک وقت کا کھانا مس کرنا پڑے گا، تو تب پھر جا کے سمجھتا ہے نفس کہ ہاں کچھ ہے اس میں لگا ہوا کہ یہ چیز نہ کی گئی تو پھر مجھے کرنا پڑے گا، ورنہ پھر یہ چلتا رہتا ہے، کھلا کھاتا چلتا رہتا ہے۔ آدمی یہی سمجھتا ہے کہ بھئی کر لوں تو کر لوں، نہیں کروں تو نہیں کروں۔ اور یہی ہم لوگوں کا وہ ہے کہ ہم سب لوگ کوشش کر رہے ہیں اپنے کو بہتر سے بہتر کرنے کی، لیکن کتنی کامیابی ہو رہی ہے یہ بھی سبھی کو معلوم ہے کہ کتنی کامیابی ہو رہی ہے، کتنی ناکامی ہو رہی ہے، اور جن چیزوں میں ناکامی ہو رہی ہے تو اس میں آدمی کو پھر وہ کرنا چاہیے کہ بھئی کیوں ہو رہی ہے۔ اب میں ایک چیز کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں قرآن شریف کی تلاوت روز کروں، کچھ نہ کچھ تلاوت آدمی کے، مسلمان کے اس میں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بس رمضان میں ایک قرآن ہو گیا یا الحمدللہ ایک سے زیادہ ہو گیا اور پھر پورے سال چھٹی، اور پھر آئندہ رمضان کا انتظار ہے۔ تو مسلمان کے دن بھر کے معمولات میں قرآن شریف کی تلاوت تو ہونی چاہیے، مثلا ماشاء اللہ حافظ حضرات جو ہے ان کے لیے تو اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن جو حافظ نہیں ہے ان کے لیے ہوتا ہے، اور خصوصاً ایسے لوگ میری طرح کے لوگ جن کا ناظرہ بھی ہے بہت صحیح نہیں ہے، رواں نہیں ہے، تو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور نفس کہتا ہے کہ وہ کیا کرنا، کچھ اور کتاب پڑھو، بات سنو، کچھ اور کسی اور چیز سے بہکاتا ہے۔ دیندار کو شیطان دین کے رنگ میں دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ کے لیے فلاں کام کر لو، فلاں چیز کر لیں گے، واز میں بیٹھ جائیں گے،
روزانہ کی تعلیم میں بیٹھ جائیں گے، وہ کمپنسیٹ کر دے گا قرآن کی اور تسبیحات کی، وہ بند ہو گیا ہوگا۔ ہاں جلا دیا۔ تو وہ یہی نفس دھوکہ دیتا ہے کہ ہاں بھائی یہ نہیں کر سکتے نا تو یہ کر لینا، جب کہ نہیں ہوتا۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بچے، ہم لوگ امتحان دیتے تو ایک سبجیکٹ کا پریپیئر کر لیں، دوسرے کا نہیں کریں، کمپنسیٹ نہیں کرے گا وہ۔ اور دین کے معاملے میں تو بہت ہوتا ہے کہ بھائی جو چیزیں ہیں، فرائض واجبات ہیں، ان کو پورا کرنا ہی کرنا ہے، نفل بھی ان کو کمپنسیٹ نہیں کریں گے، نفل ایکٹیویٹی نہیں کرے گی، فرائض واجبات تو کرنے ہی کرنے ہیں۔ اور شیطان دھوکہ یہ دیتا ہے کہ فلاں کام کر لو، وہ کر دے گا۔ تو تلاوت کا معمول بنانا، اب تلاوت کا معمول ہر آدمی کا مختلف ہے۔ حافظ ہے، اس کے لیے 3 سپارے کم از کم جو پکا حافظ ہے ماشاءاللہ ان کی طرح وہ کم بھی پڑھ سکتا ہے، ورنہ 3 سپارے۔ اور ہم آپ جو ہیں ان کے لیے ہماری مشغولیات کے مطابق آئیڈیل تو 1 سپارہ روز ہے، صحیح ہے، اور ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی اسپیڈ پر، کتنے 30 سے 40 منٹ تو لگتے ہی لگتے ہیں۔ نہیں کر سکتے آدھا سپارہ، آدھا نہیں کر سکتے ربع سپارہ، ربع نہیں کر سکتے 1 رکوع، لیکن کرنا ہے، عادت ڈالنی ہے، اور عادت ڈالنے سے پڑے گی، کہنے سننے سے نہیں پڑتی، اس کے لیے تو مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ پھر اس میں یہی کرنا پڑتا ہے آدمی کو کہ کوئی اپنے اوپر جرمانہ لگائے، نہیں کروں گا تو یہ کروں گا، یہ کرنا پڑے گا، مس ہو گیا تو یہ فلاں چیز، اور کسی کے مشورے سے کرے وہ، کہ ناشتہ اسکپ کرے گا یا کوئی اپنی پسندیدہ چیز، یا پھر یہ کہ نفل، تو اس طرح ہی سے کام ہوگا، ورنہ یہ جو نفس و شیطانیں یہ لگے رہیں گے آدمی کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اور شیطان جو ہے نا، اس کا ایجنٹ نفس ہے، اور شیطان نے قسم کھائی ہے، اور قسم بھی کھائی ہے اللہ کی جلال اور کبریائی کی قسم کھائی ہے، اللہ کے سامنے کھائی ہے اس نے، کہ یہ گمراہ کروں گا اور آپ ان میں سے بہت کم کو شکر گزار پائیں گے۔ تو اسی لیے بہت زور دیا جاتا ہے، ایک تو شکر کے اوپر، اور دوسرا یہ کہ چوکنا رہنے پر، کہ شیطان گمراہ کر کے رہے گا۔ اس کا تو مشن یہ ہے کہ کوئی ایمان کے ساتھ نہ جائے، قسم کھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہی کوشش ہم سب کو کرنی ہے کہ یہ اپنی اصلاح کی فکر میں لگے اور بہتر سے بہتر انسان بننے کی کوشش کریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی، حضرت تھانوی جو مجدد ہیں اپنے وقت کے، اور ماشاءاللہ ان کی تصانیف جو ہے نا، یہ پورا حصہ جو ہے نا بھرا ہوا ہے ان کے، اتنی تصانیفیں پوری زندگی میں کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ وہ فرماتے تھے کہ بھائی، کسی کو بزرگ بننا ہو، قطب بننا ہو، ولی بننا ہو تو کہیں اور جائے، انسان بننا ہو نا تو ہمارے پاس آئے، انسان ہی بن جائے نا آدمی، بہت بڑی بات ہے۔ آج کل یہ دھوکہ ہے، یہ جو ہے نا ہمارا حلیہ، ہماری داڑھی، ہمارا کپڑے، یہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، اور کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، کسی اور کو نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم بہت اپنے تقدس، اپنے اوپر جو ہمارا اعتقاد ہے نا کہ ہم بہت پہنچے ہوئے اور بہت بڑے اور بہت متقی پرہیزگار ہیں نا، یہ، اور اسی اپنے ہی معتقد ہیں۔ وہ مثال ہے حضرت تھانوی کی کہ ایک آدمی کے پاس گھوڑا تھا، میں پہلے بھی عرض کیا تھا، وہ کھاتا بہت تھا، گوبر بہت کرتا تھا، اور کام کچھ نہیں کرتا، کوئی کام نہیں، جب چلانے جاؤ تو چلتا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا بیچ دو اس کو، بیچنے گیا تو وہاں پہ ایجنٹ کیا اس نے منڈی میں کہ کمیشن دوں گا تم کو، بیچ دو اس کو۔ تو وہ لے گیا اس کو اسٹال پہ،
وہاں پر، اور اس نے کہا کہ یہ عربی نسل کا گھوڑا اور کھاتا کم ہے اور کام اتنا کرتا ہے، اور بہت اس نے تعریفیں کی۔ تو جس کا گھوڑا تھا نا، اس نے اس کی تعریفیں سنی نا، تو اس نے کہا کہ ادھر آؤ، میں اس کو نہیں بیچتا، اتنا اچھا ہے تو میں اپنے پاس ہی رکھوں گا۔ وہی ہماری حالت ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب، حضرت، صوفی صاحب، تو ہم اپنے معتقد ہوتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ حقیقت ہم سب کو معلوم ہے کیا ہے۔ ہزارہ غلطیاں صبح سے شام تک ہو رہی ہیں، لیکن ان غلطیوں کا ایک تو احساس ہو جائے کہ بھائی ہو رہی ہیں، اور پھر اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کوشش ہو، کیونکہ ٹائم لمیٹیڈ ہے سب کے پاس۔ کوئی 40 سال کی زندگی لایا ہے، کوئی 80 سال کی، کوئی 100 سال کی، کوئی 120 سال کی، لیکن ٹائم ختم ہو جائے گا اور پھر کوئی ٹائم نہیں ملے گا۔ اس سے پہلے آدمی کر لے جو کچھ کرنا ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ وہاں پہ آدمی اگر کامیاب ہو گیا تو وہی کامیابی ہے، اور یہاں کی چیز زندگی تو ختم ہی ہو جائے گی۔ جتنی دولت کما لے، جتنا نام شہرت لے لے، اچھے سے اچھی گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس، سب یہیں پہ یہیں رہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، کیونکہ دین اصل میں عملی ہے، اور ہر چیز سے دکھا دیا۔ شیطان اتنا بڑا عالم، معلم الملائکہ، ملائکہ کی کو تعلیم دیتا تھا، جن تھا، اور ملائکہ کی تعلیم کرتا تھا، لیکن جب مت ماری گئی ہے نا تو کچھ کام نہیں آیا، کوئی بھی چیز، علم بھی کام نہیں آیا، عمل نہیں کیا، ایک سجدہ نہیں کیا۔ اور ہم یہاں پر ہزاروں، ہر وقت کا ایک سجدہ ہے۔ ہمارے حضرت یہی فرماتے ہیں کہ حج میں لوگ جاتے ہیں، لبیک 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 پکار رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیوں لبیک پکار رہے ہیں۔ حاضر ہیں، حرم ہے، سامنے اللہ کا گھر ہے، لبیک لبیک پکارے جا رہے ہیں۔ کہا بھائی پریکٹس کرائی جا رہی ہے، باہر جاؤ گے جب حکم آئے گا اللہ کا کہ یہ حرام چھوڑ دو، اچھا کام کر لو، اس وقت لبیک کہنا ہے، حاضر ہوں، کروں گا، یہ چھوڑ دوں گا، اس کو نہیں کروں گا، اس کی پریکٹس ہو رہی ہے۔ تو بس دعا کیجیے، اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، یا ماذ المستجیبین، یا مجیب دعاء المضطرین، یا کاشف المکروب، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے، یا العالمین، یا غیاث المستغیثین۔ ہم کوئی تعویل نہیں کرتے، کوئی عذر نہیں کرتے، اقرار کرتے ہیں اپنی نالائقی کا، بے شک ہم نے اپنی نالائقی سے، نادانی سے یہ گناہ کیا، آپ معاف فرما دیجیے۔ آپ نہیں معاف فرمائیں گے تو کون معاف فرمائے گا؟ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرمائیے، آئندہ کے لیے بچائیے، ہمت اور قوت عنایت فرمائیے۔ ہم آپ کے دین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، نفرت شیطان کا غلبہ ہے، یا العالمین تمام رکاوٹوں کو دور فرمائیے، ہمارے لیے آسان فرما دیجیے دین پہ چلنا، یا العالمین اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عنایت فرمائیے، اور ان محبتوں کو تمام دیگر محبتوں پہ غالب فرما دیجیے عافیت کے ساتھ، یا العالمین۔ تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور تمام شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے پناہ مانگی۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، یا العالمین، یا غیاث المستغیثین۔ آپ کا احسان کرم ہے، آپ نے ہماری حفاظت فرمائی بھی ہے اس کورونا کی وبا سے، یا العالمین آئندہ بھی اس کی شدید مرض سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اس وبا کو عافیت کے ساتھ دور فرما دیجیے پورے عالم انسانیت سے، یا العالمین، یا غیاث المستغیثین۔ ہم پہ، ہمارے گھر والوں پہ، عزیز و قارب رشتہ دار، پڑوسیوں پہ، بچوں پہ، بیوی والدین پہ، ہر مسلمان پہ اپنا کرم اپنا فضل فرمائیے، حلال واسع رزق بلا مشقت عنایت فرمائیے، ہر طرح کے حادثات، سانحات، موذی دیرپا بیماریوں سے، لوگوں کی زیادہ رسانیوں سے، دھوکہ، چوری چماریاں، یہ ساری جو رائج الوقت خرابیاں ہیں، ان سب سے حفاظت فرمائیے، یا العالمین ہمارے بچوں کی خصوصی حفاظت فرمائیے جہاں کہیں بھی ہیں، یا العالمین ان کے ایمان کی، ان کی صحت کی، عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، یا العالمین
مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائیے، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے، کشمیر میں، برما میں، فلسطین میں، یا العالمین۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا العالمین، جو ہمارے تمام مرحومین ہیں، والدین ہیں، اور جو گزر گئے تمام مسلمان، سب کی مغفرت فرمائیے، اور خصوصاً میری پھوپھی جن کا بھی پچھلے دنوں انتقال ہوا ہے، ساجدہ احمد، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی کوتاہیوں اور ان کو معاف فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرمائے، اور ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عنایت فرمائے، یا العالمین۔ جو مانگا وہ بھی عنایت کر دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا ہمارے لیے مناسب بہتر ہے، وہ بھی اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرما دیجیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیجیے عافیت کے ساتھ۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔